لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کل کی گئی تھی اور ترجمے کا موقع نہیں ملا تھا، اس کا ترجمہ بھی آج کیا جا رہا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے آیتوں کو آج تلاوت نہیں کیا. ترجمہ اور پھر جو آج کی آیت ہے اس کا بھی ترجمہ. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا دولت کی کثرت کے تصور. دولت 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 جتنی زیادہ جمع کر سکے آدمی غافل ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں سے. اور یہ آیت قرآن کریم کی اتنا اہم پیغام دے رہی ہے کہ نہج البلاغہ تفسیر قرآن کی کتاب نہیں، لیکن قرآن کی جن 3 یا 4 آیتوں کی تفسیر پہ مولا نے الگ الگ خطبے دیے، ان میں خاص یہ آیت تھی الہاکم التکاثر. غافل ہو گیا تھا، جو ہماری شروع کی 3 مجالس کا عنوان تھا کہ مومن کے لیے خطرناک ترین چیز ہے غفلت، سو جانا. جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. اور قرآن بتا رہا ہے کہ آدمی کیوں سوتا ہے. الہاکم التکاثر، کثرت کے ساتھ مال چاہیے ہے، پیسے کی دوڑ میں اس طرح سے آدمی لگا ہوا ہے کہ وہ غافل ہو گیا. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں کیا ہونے والا، اور اس کی توجہ اس جانب بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت اس پر، اس کی اولاد پر، صاحبان ایمان پر اور مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے. اسے چاہیے اپنا عالیشان مکان، اسے چاہیے اپنے بہترین برانڈڈ سوٹ، اسے چاہیے آئی فون، اسے چاہیے بہترین گاڑیاں. بحرین میں کیا ہے، سیریا میں کیا ہے، بس سرسری سنا. میں عام بات کر رہا ہوں، اس مجمع کی بات نہیں کر رہا جو میرے سامنے. الہاکم التکاثر، پیغمبر کی مشہور حدیث کہ جس طرح سے جسم کی 6 حالتیں ہوتی ہیں اس طرح سے روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں. النوم والیقظہ، الصحت والمرض، الحیات والموت. جسم انسانی کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی جاگ رہا ہوتا ہے. یہ جو جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو میری 2 مجالس کا عنوان بنا، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا لفظ ہے کہ جسم انسانی جس طرح کبھی النوم والیقظہ، کبھی سو رہا ہے کبھی جاگ رہا، کبھی صحت کے عالم میں ہے کبھی بیمار ہے، اور کبھی زندہ ہے اور کبھی موت کا. روح کی بھی یہی 6 حالتیں. روح بھی کبھی سو رہی ہوتی ہے اور کبھی جاگ رہی. کہا کہ اس کا سونا ہے غفلت. جب مومن غافل ہو گیا دنیا سے، نہیں دنیا اور آخرت کے ان مسائل سے، تو گویا اس کی روح سو رہی ہے، چاہے وہ دنیا کا ہر کام کر رہا ہو، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. جسم نہیں، روح سو رہی. اور التذکر، اور جسے روح کا جاگنا کیا ہے؟
ایک دم سے یاد آ جانا اور جاگتے رہے، یعنی جاگتے رہنا اس حوالے سے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر باقی چار چیزیں تو بہت مشہور ہیں کہ روح کی بیماری، مرض، شک، اور روح کی صحت، یقین۔ اور پھر جو ہماری کل رات کی مجلس تھی، جاگتے رہو، یہ پہلی 2 یا 3 مجالس تھیں، اور کل رات کی جو مجلس تھی، الحیات والموت، جس طرح جسم زندہ ہے، جس طرح جسم مر گئے، اسی طرح روح کی بھی ایک زندگی ہے اور روح کی بھی ایک موت۔ فرمایا العلم والجہل، جہالت، اگنورنس، لا علمی، یہ روح کی موت، اور علم یہ روح کی زندگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ کبھی جسم سو رہا ہو، روح جاگ رہی، جسم مریض ہو اور روح صحت مند۔ اب ان کو ملائیے، مکس اینڈ میچ کیجئے تو کئی صورتحال، کئی کیفیتیں بنیں گی، جس کا آج وقت نہیں ہے، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ مجلس کے بعد دعائے کمیل بھی ہے، زیارت وارثہ بھی ہوگی، اور کل ورکنگ بھی ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اپنی شروع کی مجلس اور کل رات کی مجلس اس کو ملا رہا ہوں ایک حدیث رسول کے ذریعے۔ جاگتے رہنا یہ روح کا جاگنا، جسم کا جاگنا نہیں۔ جسم بے شک سوکھا رہے لیکن روح ضرور جاگے، یعنی حالات دنیا سے آگہی، اور یہ پتہ چلے ہم پر، دوسرے مسلمانوں پر، خود اسلام پہ کیا گزر رہی۔ اور روح کی موت اور زندگی، علم۔ حبیب ابن مظاہر کو اسی لیے بلایا گیا کہ روح زندہ، اور ساتھ آنے والوں کو اسی لیے واپس کیا گیا کہ روح مردہ۔ کربلا کا معیار یہ نہیں تھا کہ جسمانی اعتبار سے کوئی آدمی کتنا فٹ، جسمانی اعتبار سے بوڑھا سعید ابن جبیر، حبیب ابن مظاہر اتنے بوڑھے نہیں تھے جتنے ہمارے یہاں مشہور ہو گئے۔ وہ آقا حسین کے ایج گروپ کے تھے، بچپنے کے دوست۔ سعید ابن جبیر جو تقریباً 80 سال کے، اور وہاں سے لے کے 6 مہینے کا بچہ، جسمانی اعتبار سے نہیں، روح زندہ ہے کہ روح مر گئی ہے، یہ کربلا کا معیار تھا، العلم والجہل۔ اب قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے کل تلاوت کی اور آج اس کا ترجمہ کر رہا تھا، اس میں قرآن یہ بھی بتایا کہ روح مرتی کیسے ہے، اور یہ بھی سوتی کیسے ہے، اور یہ بھی بتایا کہ روح کو بیدار کرنے کا اور جگانے کا طریقہ کیا۔ آدمی خود بھی کبھی پریشان ہوتا ہے کہ صبح 3 بجے جاب پہ جانا ہے، پتہ نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے، الارم لگاتا ہے، اور جب کہ الارم وغیرہ نہیں تھے تو پہلے کسی گھر والے سے کہا کہ ہمیں جگا دے۔ تو اب روح سو گئی، یعنی آدمی غافل، اب یہ جاگے گی کیسے؟ اس کا کون سا الارم؟ وہ آیت میں ہی جواب آ گیا، جو میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اسلام یا معصومین وہ خالی پرابلم نہیں بتاتے، اس کا سلوشن بتاتے، بلکہ پرابلم بتاتے اسی لیے ہے کہ اصل میں سلوشن بتانا ہے۔ اب قرآن کی 2 آیتیں بالکل ملی، نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ لیجئے گا آج اگر آپ کو وقت ملے۔ الہاکم التکاثر، دولت کی محبت نے تمہیں سلا دیا، غافل کر دیا۔ جاگ رہے ہو مگر جسم جاگ رہا ہے، روح نہیں جاگ رہی ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور کب تک تم غافل رہے، کب تک تمہاری روح سوتی رہی؟ جب تک تم نے قبروں کی زیارت نہ کی۔ قرآن نے مسئلے کا حل بتایا، روح کو اگر جگانا ہے تو روح کا الارم ہے قبروں کی زیارت۔ تعجب ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ مولانا آپ نے 6 مجلسیں پڑھ لی، آپ قبر والے مولانا کس لیے کہلاتے ہیں؟ اب تک قبر کی بات ہی نہیں آئی۔ شب جمعہ کا بھی انتظار تھا کہ یہ تو آج رات قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، اور یہ کہ موضوع بھی آج یہاں پہنچ رہا تھا جب پیغمبر کی اس حدیث کی وہ ساری باتیں آ گئیں کہ جاگنا ہے تذکر اور سونا ہے روح کا، غفلت اور علم اور جہل، جو کل حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے بات کرنا تھی۔ اب جب یہ چیزیں چاروں چیزیں آ گئیں تو مجھے اپنے اس عنوان پہ آنا تھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے تب تمہاری روح جاگے گی۔ مومن کی اہم ترین پہچان یہی بتائی گئی۔ یہ لفظ اہم ترین میں نے اس لیے کہا کہ مختلف روایتوں میں
مومنوں کی الگ الگ پہچان آئی. حتیٰ یہ کہ اگر آپ نہج البلاغہ، کل کسی نے ایک ای میل بھیجی تھی نا کہ ہم نے رات بھر بیٹھ کر پوری نہج البلاغہ دیکھ لی، تو نہج البلاغہ خطیب پر اعتراض کرنے کے علاوہ کبھی اور بھی دیکھا کریں کہ اس کے اندر اور کیا لکھا ہوا. اور وہ یہ کہ خطبہ حمامی آپ دیکھ لیجیے گا، متقی کی پہچان بتائی گئی ہے پورا خطبہ، لیکن اہم ترین جو چند نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ ہر وقت قبر کو یاد کر رکھتا. حتیٰ زرتم المقابر، یہ تو قرآن کی آیت ہے جس سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھئی گھر میں کفن کا ہر وقت تیار رہنا، وہ والا کفن نہیں کہ انتقال ہو گیا تو پتہ چلا سن 52 میں کربلا سے کفن لے کے آئے تھے بڑے میاں، لیکن پتہ نہیں کہاں رکھ کے وہ بھول گئے اور ہم بھی بھول گئے. گھر والے تو کہہ رہے ہم تو پیدا بھی نہ ہوئے، ابا جان کہتے تھے کہ ہم کربلا سے اپنے لیے کفن لائے. پھر محلے والوں سے مانگا جاتا ہے، کوئی اور آ کے اپنے طرف سے کفن دیتا ہے کہ آج میں دے دیتا ہوں، بعد میں مجھے دے دیجیے. وہ کوئی تھوڑی کفن کی تیاری، آنکھوں کے سامنے رہے. دیکھیں یہ قرآن کی آیت کی، اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں جو میری پہلی 2 مجالس کے کہل جاگتے رہنا، یہ تو قرآن نے کہا مگر کیسے جاگو گے؟ طریقہ کیا ہے جاگنے کا؟ کہا کفن. طریقہ کیا ہے جاگنے کا؟ وصیت. ہر وقت تمہاری وصیت تمہارے پاس تیار. دیکھتے رہو. پھر آدمی کے حالات ہر سال بدلتے رہتے ہیں، مالی اعتبار سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. نماز قضا زیادہ ہو گئی یا کم رہ گئی، سال میں پڑھ لی کچھ نمازیں، تو یہ ذاتی عبادتیں بھی اور مالی معاملات بھی. ایک بار لکھ کے لاکر میں رکھ کے 25 سال والی وصیت، وہ وصیت نہیں ہے جو اسلام چاہ رہا. مسلسل اس کا مطالعہ کرو، اسی لیے لفظ وہ آیا ہے حدیث میں. یہ میں موت یا قبر کے عنوان پہ مجلس آج نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن جاگتے رہو کی تشریح اب یہی، حتی زرتم المقابر. اسی لیے کفن کے لیے تو آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوگی جو ہے کہ مومن اپنا کفن ہر وقت اس طرح تیار رکھے کہ صبح و شام جب اسے لباس بدلنا ہو تو پہلے کفن پہ نگاہ پڑے پھر لباس پر. یعنی جہاں پہ آپ کے کپڑے لٹک رہے ہیں وہاں پہ یہ کفن ہونا چاہیے. اور وصیت کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم لفظ آ گیا کہ مومن اسے کہتے جب رات کو سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ تیار. لیٹے آپ بستر پر تکیے پہ ہاتھ ڈالا اور کوئی کاغذ نظر آئے، یہ کرنسی نوٹ ہے کہ کیا ہے؟ آپ نے ایک دم دیکھا رہی تو میرا وصیت نامہ. اور وصیت نامے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکیہ، وہ پلو آپ کو قبر کی یاد دلاتا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا مسلسل اس کو دیکھتے رہنا. حالات کے بدلنے سے وصیت کو بدلنا پڑتا. خیر، اسلامی ممالک میں وصیت کا لکھنا مستحب ہے، اور ان ممالک میں جہاں وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے میراث کے مسئلے میں گڑبڑ ہوگی یہ واجب. لیکن یہ میرا عنوان نہیں، میرا عنوان تو ہے الہاکم التکاثر، جو میری 2 مجلسیں تھی. جاگتے رہو تو علاج کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر. اب یہ ساری چیزیں، وصیت ہو کہ کفن ہو کہ قبر ہو، اور قبر بھی دونوں اعتبار سے بلکہ تینوں اعتبار سے. پہلا یہ کہ اپنی قبر خود تیار کرو. یاد رہے کہ ایک دن وہاں پہ جانا. وہ عالیشان مکانات کی محبت دلوں سے کیسے نکلے گی؟ نہج البلاغہ کے خطبے میں میرے مولا نے الہاکم التکاثر کی یہی تشریح کی ہے. جب یہ دیکھا جائے کہ آخری انجام کیا ہونا، لیکن اس میں بھی لوگ غلطی کر جاتے. کفن گھر میں رکھا ہے، 1 سال کے بعد خمس واجب ہو گیا، خمس نہیں دیا. اور یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کنجوسی ہے، کتنا $1 سے زیادہ کیا خمس بنے گا کفن؟ تو آدمی ویسے ہی پھینک دیتا ہے، کوئی کنجوسی نہیں ہے. کل کی مجلس لائن میں. اور اسی طرح قبر کا کفن بھی واجب ہے 1 سال کے بعد. ابھی یہ کوئی بریل پلان کی بات ہو رہی تھی. مجھے انگلش تو آتی بھی نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتی ہے، لیکن کچھ اندازہ ہوا کہ بریل کا مطلب شاید قبر ہوگا، خمس. لیکن یہ میرا آج کا موضوع خمس نہیں ہے، اس سے کل بات ہو چکی. آج تو بتائیے رہا ہوں کہ جو چیزیں اسلام نے علاج بتایا، شیطان نے ان چیزوں کو بھی کس طرح سے تباہ کر دیا. تو قبر
یہ علاج ہے الہاکم التکاثر کا. مال کی محبت نے تمہیں سلا دیا، غافل کر دیا. ہاں جب تک کہ تم نے قبروں کی زیارت نہیں کی. ہاں قبروں کی زیارت کر لی تو آنکھیں کھلی، چاہے وہ اپنی قبر ہو، اور جو ہمارے تمام بزرگ علماء کا طریقہ تھا کہ اس قبر میں جا کے اتر کے کچھ وقت. ہمارے ہاں یہ بھی میلہ ٹھیلا بن گیا. ایک زمانے میں کراچی میں سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی شب جمعہ چلیں گے قبرستان اور قبروں میں اتریں گے. ایسے موقع پر ایک آدھ آدمی تو نہیں جاتا، 15-20 نوجوان. اب وہ قبر نہ رہی تو خود ایک ہنسی مذاق میلہ ٹھیلا وہ والا ماحول بن گیا. جیسے نعوذ باللہ ذرا سا ڈر لگ رہا ہے کہ آج کل چہلم کے موقع پہ زیارت کے حوالے سے ایک چیز کا شوق لوگوں میں بہت پیدا ہوا. جو کربلا جاتے ہیں، میں بہت کھل کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ ماحول میں کچھ ایسی تبدیلی آ رہی کہ شہر میں، اپنے شہر میں نکلنے والے جلوس میں زیادہ گریے کا ماحول ہوتا، اور وہ پیدل والی زیارت آہستہ آہستہ، یعنی تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ شیطان کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں، لیکن بہت سینسیٹیو ایشو ہے، فی الحال اس کے اوپر مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے. صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ پچھلے سال آیت اللہ سیستانی نے اس پیدل زیارت کے حوالے سے جو ایک نصیحت جاری کی تھی وہ آپ پڑھ لیجیے. خیر، میں واپس آتا ہوں کہ قبر، تو چاہے اپنی قبر ہو چاہے مرنے والوں کی قبر ہو، جو اسلام کے اندر ایک اہم عبادت قرار دی گئی کہ مرنے والوں کو بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا. مگر یاد کن معنوں میں رکھنا کہ اس وقت ہم ان کی کیا مدد کریں. جب یہ خیال دل میں آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوگا قبر میں کیا مدد کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر جب ہم جائیں گے تو ہم پہ کیا گزرے گی. یہ پورا سلسلہ ہے اسلام کا جس کو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا موضوع جو چل رہا وہ خود اپنی جگہ بہت ہے. لیکن یہ خالی کل والی مختصر ترین آیت کا ترجمہ تھا. اب میں یہاں رک جاتا ہوں. احسان بٹ صاحب کو بھی یقین کامل تھا اور مجھے بھی کہ آج ایک تو 2 دن سے مجلس بہت دیر سے ختم ہو رہی ہے، لوگوں کو جاب پہ بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا، اور مجلس وہ بھی بہت خشک رہی. تو یہ آج اطمینان تھا کہ مجمع اتنا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو دائیں بائیں موو کرانے کی ضرورت پڑے گی. اور بظاہر لگ بھی نہیں رہا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے آثار ہیں کہ بعض مومنین کو بہت لمبا فاصلہ طے کرنا پڑ رہا ہے ہال میں داخل ہونے کے بعد. تو جتنی ادھر کوئی جگہ ہے اس کو آپ بھر دیجئے، اور پھر میں اپنے بیان کو مصائب تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھوں. جی جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قرآن نے ہماری خرابی، یعنی جو پیغمبر کا لفظ ہے، روح کی بیماری بتائی اور پھر اس کا علاج بتایا کہ جب تک موت یاد رہے گی اور قبر یاد رہے گی. مگر شیطان کے اس پھندے میں یا جال میں پھنسے بغیر، جو کل رات کی مجلس کا عنوان تھا کہ اگر لا علمی کے ساتھ آدمی بیدار ہوا تو فائدہ نہیں ہے، وہ قبر تک کے اندر فعل حرام اور گناہ کبیرہ، کفن تک میں فعل حرام اور گناہ کبیرہ. لیکن یہ بات بہت عام سی بات ہے، کوئی نئی بات میں نے اب تک نہیں کہی، صرف تذکر، یاد دہانی. یہ کل کی آیت کا ترجمہ تھا اور اس کے حوالے سے میں اپنے موضوع سے ملا. اب یہاں پہ آئیے کہ جب یہ اسلام نے 2 باتیں بتائی، جاگتے رہو، پیغمبر کے الفاظ میں روح کا جاگنا، اور صاحب علم بنو، پیغمبر کے الفاظ میں روح کی زندگی. اب یہ 2 چیزیں جب یہاں پہ آ کے جمع ہوئی تو امام زمانہ کی صحیح معنوں میں تیاری مکمل ہو. کون سی تیاری؟ کون سی تیاری؟ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ہے، جس کو آج میں نے تلاوت کیا. وہ کل کی آیت کا ترجمہ، آج کی آیت. قبل یستفتحون علی الذین کفروا، ایک بہت بڑا گروہ ایسا قرآن کہہ رہا
جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کے ظہور کی دعا مانگ رہا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آ گیا جس کے لیے یہ دعا مانگ رہے تھے، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، کفروا بہ، یہی دعا مانگنے والے اس کے مخالف ہو گئے. اب یہ کیوں ہوا؟ وہی دو خرابی، جاگتے رہو اور حبیب ابن مظاہر کی طرح رجل فقی بنو. ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی. شیطان کے پاس علم تھا، جاگ نہیں رہا تھا، غافل ہو گیا. اور یہاں رک اس حوالے سے ایک چیز کی وضاحت اور کرنا، جو 3 دن میرا موضوع رہا. شروع کی 2 دن جاگتے رہو، کل کی تقریر رجل فقی، اور درمیان میں جو 2 دن ہمارا موضوع رہا کہ دنیا میں اس طرح سے اپنے آپ کو انوالو نہ کرو. اس کے حوالے سے ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ بعض علماء نے، یہ حدیث میں نہیں آیا، لیکن بعض علماء نے امام زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے ایک فارمولہ اور بیان کیا. یہ علماء کا قول ہے. البتہ یہ عالم سے میری مراد ہماری تاریخ کے وہ عظیم ترین مراجع اور متقی اور مقدس و پرہیزگار علماء، یہ جس کے لیے کل میں نے کہا کہ قوموں کو ایسے امام نہیں ملا کرتے جیسے ہمیں نائب امام ملے ہیں. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس کے پیچھے ان کا 80 سال کا یا 70 سال کا قرآن اور حدیث کا علم و تجربہ شامل. اور ایک فارمولہ، عجب امام زمانہ کے حوالے سے بہت سارے فارمولے پرانے علماء کے درمیان مشہور تھے. کچھ ذرا نان سینس ٹائپ کے تھے، کچھ خالی ایک اندازے سے، کچھ کے پیچھے قرآن اور حدیث ہے. مثلا امام کب ظاہر ہوں گے؟ کبھی کوئی عالم اس مسئلے میں نہیں پڑے گا، کیونکہ معصومین نے پہلے دن سے کہہ دیا مم وقت وقت سے جو ظہور امام کے لیے کوئی تاریخ بتائے اس کو جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے. کبھی اس کی بات پہ توجہ نہ دو، یقین کرنا تو چھوڑیے، سنیے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا. حرام نہیں ہے سننا، لیکن اگر آدمی ایک بات سنتا رہے تو اثر ہو جاتا. وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ وہ بکری کو کتا جو بنا دیا 4 ٹھگوں نے، اتنا سنایا کہ واقعا مالک یہ سمجھا. تو اسی لیے کہا گیا کہ بہت ساری باتیں چاہے تمہیں اس پہ توجہ نہیں دینا، پھر بھی سنو نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام کب آئے. لیکن اب جن لوگوں کو اس موضوع پہ دلچسپی ہے وہ ہمارے علماء نہیں ہوتے. جنہیں دلچسپی ہے انہوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر 11ویں امام نے اپنے اس بیٹے کی ولادت پر 40 جانوروں کا عقیقہ کیوں کیا؟ ایک عقیقہ ایک آدمی کی سلامتی کا ضامن ہوتا. عقیقے کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ عقیقہ صدقہ نہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس لیے عقیقے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ اسے صدقہ سمجھتے ہیں اور صدقہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. اگرچہ اس جملے کے بھی دونوں حصے غلط، لیکن چلے دوسرے حصے کو تو اب مانا بھی جا سکتا. لیکن عقیقہ صدقہ نہیں. عقیقہ ایک بیماری، دوا، ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہے. جس طرح سے آج کل پاکستان جس مسئلے میں سب سے زیادہ پھنسا ہوا، پولیو ویکسین، بچوں کو پولیو کی ویکسین نہیں دی جا رہی. بھائی نہیں دی جائے، پوری دنیا کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کہا نہیں، آپ پوری نسل کو لنگڑا بنا رہے ہیں. فقیروں کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے تھے خود ہی، تاکہ جتنا اپاہج فقیر ہوگا اتنی اچھی آمدنی ہوگی. یہ پوری قوم کو آپ بھائی ویکسین بہت ضروری. جس طرح سے ویکسین بچے کو چند بیماریوں سے بچاتی ہے، اسی طرح سے عقیقے کا یہ کام بتایا گیا کہ اس جانور کے خون سے اس بچے کا خون بچے گا، اس کا گوشت دینے سے اس کا گوشت بچے گا، اس کی ہڈی دینے سے اس کی ہڈی بچے گی. یہ دعا عقیقے کا ترجمہ. یہ دوا ہے، صدقہ نہیں. خیر، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ باقی سارے، اب میرا خطاب صرف ان لوگوں سے، اب جو جملے چند جملے یہ سب کے لیے نہیں. یہ چند جملے جو ہیں یہ ان لوگوں سے ہے کہ جو مرجے کے فتوے پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں.
وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اور بہت سارے مسائل میں سنا کہ پرانے مراجع کے جو نظریات تھے نئے مراجع نے اس سے اختلاف کیا، اسی کا نام مرجعی ہے، اسی کا نام مرجعی ہے۔ جہاں اختلاف نہ ہو وہ مرجعیت نہیں ہے، اختلاف اصل ریسرچ، اختلاف مانے علم کی ترقی۔ تو اسی طرح سے عقیقے کے حوالے سے پہلے ایک فتویٰ تھا فتویٰ، وہ غلط فہمی نہیں تھی عوام کی کہ جیسے اگر شوہر مر گیا تو بیوی اس کے لیے نامحرم ہو گئی، بیوی اس میت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتی، یہ عوامی غلط فہمی، یہ کبھی فتویٰ نہیں رہا، نہ شیعہ میں نہ سنی۔ لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فتویٰ تھا کہ بھئی عقیقے کا گوشت ہے تو بچے کے خونی رشتہ دار کم از کم باپ ماں دادا دادی نہ کھائیں۔ لیکن ایک فتویٰ ہے، فقہی مسئلہ، کیا آج کا مرجع بھی اس کو اسی طرح سے مانتا؟ جیسے بہت ساری چیزوں میں آج کے مرجع نے جو اختلاف کیا تو آپ نے آج کے مرجع کی بات تسلیم کر دی۔ عیسائی اور یہودیوں کی طہارت و پاکیزگی کا مسئلہ آیا اور آپ نے قبول کیا، اور ایسے بہت سارے مسئلے۔ تو عقیقے میں اس وقت کے مراجع کا فتویٰ کیا آج کے مراجع بھی کہتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی باپ اور ماں وہ گوشت نہ کھائیں؟ آج صرف ماں کی حد تک تو کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ نہ کھائے، وہ بھی حرام نہیں ہے، باقی کے لیے تو یہ لفظ بھی نہیں آ رہا۔ خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی اس لیے کہ یہاں آپ کے یہاں تو شاید یہ ماحول نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ابھی بھی کہ جب کبھی عقیقہ ہوتا ہے یہی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، بیٹھے میں دسترخوان پہ یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کون ہے وہ کون ہے، کہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ تایا ہے، یہ خالہ، اسی کے اندر باقی لوگ جو جلدی کھانے والے نا ختم دسترخوان ہم دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے حصے میں کیا بچا، وہ کچھ ہڈیاں۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلے میں بھی باقی مسائل کی طرح سے اجتہاد ہوا، اور یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، عقیقہ کوئی ایسا معمولی مسئلہ نہیں ہے، ماہ محرم کے پہلے عشرے کی اہم ترین مجالس میں سے ایک مجلس میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں ایک لفظ جب یہ آ گئے کہ امام فرماتے ہیں کہ بچہ اگر 7 دن کا ہو کے مر جائے، معصوم پاک و پاکیزہ، قبر میں گیا، اس کا بھی عقیقہ کراؤ، کیونکہ عقیقہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچے کو بچاتا ہے اور قبر کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے، خالی بچہ نہیں، بچہ اور بڑا سب کو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ قبر کی بات آئی اس لیے بھی، اور امام زمانہ کے حوالے سے جو کچھ بغیر کسی دلیل کے فارمولے بنائے گئے، کہا کہ 11ویں امام نے 40 بکرے عقیقے کے اندر ذبح کرائے، تو یہ کیوں؟ اب یہ کیوں کا جواب ہے، لیکن جواب تو اس کو دیا جائے نا کہ جو جواب لینا چاہتا، جو خود ہی جواب بنانا چاہتا ہے، کہا اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کی ایوریج ایج کتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، تو ایک عقیقہ اتنے سال آدمی کو پروٹیکشن دیتا۔ مثلا کا 70 سال ایک آدمی کے ایوریج ایج ہے، تو عام آدمی کے لیے ایک بکرا ہے، اس کا مطلب ایک بکرے میں اتنی طاقت ہے کہ 70 سال آپ کو بچائے گا۔ تو 40 بکرے جو ذبح کیے گئے تو 40 ملٹیپلائی بائی 70 کتنے بنتے ہیں؟ اتنے سال بعد امام آئے۔ پھر اس میں دوسرا مسئلہ آ گیا کہ یہ تو پھر بہت لمبی مدت ابھی باقی، کہا کہ نہیں، یہ بھی تو اسلام میں مستحب ہے نا کہ لڑکی کے لیے 1 جانور تو لڑکے کے لیے 2 جانور، تو یہ 40 کا مطلب ہوا 20۔ اب 20 جو ہے وہ ایوریج ایج سے اب دیکھیں یہ ساری بحث کہ آپ بھی ہنس رہے ہوں گے اور مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے، لیکن بڑی سنجیدہ بحث کی گئی، اور اس سے ظہور امام کی تاریخ طے کی گئی کہ اتنی امام کی عمر ہوگی، چنانچہ اس سے پہلے امام کو ظاہر ہو جانا۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ کیلکولیشن جو بنی، اب میں حساب کتاب میں اتنا تیز تو ہوں نہیں، لیکن کیلکولیشن فرض کیجئے بنی 1500 سال، تو کہا کہ 1500 سال سے پہلے امام کو آ جانا، یہ آخری ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو امام خود مر جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک نانسنس بات ہے۔ امام زمانہ سے ملاقات کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، لیکن امام نے بار بار کہا ہم سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، ہمیں خوش کرنے اور راضی کرنے کی تمنا کرو۔ جو ساری زندگی پیغمبر سے ملاقات کرتے رہے، مرنے کے بعد بھی پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ ویسے قرنی زیادہ بہتر ہے کہ ایک بار بھی ملاقات نہ کی لیکن اتنا راضی ہے رسول اس سے۔
کہ میری زیارت نہیں کی لیکن اسے صحابی قرار دیتا ہوں. اتنا راضی ہیں امام علی اس سے کہ ساری دنیا امامت کا انتظار کرتی ہے. میدان صفین میں جاتے وقت میرے مولا نے اویس قرنی کا انتظار کیا. جب تک وہ نہیں آئے گا میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. امام زمانہ بلندتر صلوات. راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے. ملاقات اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک فطرت ہے مومن کی. بھئی اویس قرنی نے زیارت نہیں کی لیکن تڑپ تو رہے تھے نا زیارت کے لیے. اور جب ماں نے اجازت دی تو چند قدم چلے بلکہ مدینے تک پہنچے. تو یہ تڑپ اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو اویس قرنی کی بھی زندگی بھر کی تمنا تھی. لیکن اگر زیارت نہ ملے اور امام کی خوشنودی یا رضایت مل جائے تو آدمی کامیاب ہے. زیارت ملے اور امام کی ناراضگی. اور ایسے واقعات آپ کے پاس. داڑھی شیو کر کے رسول کے پاس گیا, رسول نے چہرہ پھیر لیا. سونے اور چاندی کے زیورات پہن کے مرد گیا, پیغمبر نے چہرہ موڑ لی. سولجر بازار کی وہ خاتون اب تک زندہ جو خود یہ کہتی ہیں, مجھے اختلاف ہے ان کے واقعے سے لیکن وہ خود کہتی ہیں. سولجر بازار کراچی کے ایک محلے کا نام. یہاں ہر آدمی تو کراچی کا نہیں. تو خود کہتی ہیں کہ رات کے وقت خواب میں میری امام سے ملاقات ہوئی ہے اور امام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو تم ہر وقت گانے سنتی ہو ہمیں تمہارا یہ عمل پسند نہیں ہے. کہتی ہیں لیکن میں گانا نہیں چھوڑ سکتی. چاہے امام کا یہ جملہ بھی ہو لیکن بڑے تو بچوں کو ڈرانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں. دیکھیں اب ہر ایک کے پاس ایکسکیوز ہوتے ہیں. اب اس طرح سے جو خواب میں آتا ہے وہ امام ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن خود خواب دیکھنے والے کو یقین ہے کہ یہ امام ہے اور مجھ سے ناراض ہے تو وہ زیارت زیادہ بہتر ہے کہ زیارت تو ہو گئی لیکن ناراضگی کے ساتھ, یا وہ زیارت بہتر ہے کہ زیارت نہیں ہوئی اور امام اتنے راضی اور خوش ہے کہ اپنا سلام کسی کے ذریعے بھیجوائے. واقعات کا ایک سلسلہ. اب امام کی زیارت کی تمنا. اب اس کے طریقے کچھ ہیں کچھ طریقے. آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں کہ مسجد سہلا, آخر ہمارے اتنے سارے زائرین ہر سال جاتے ہیں مسجد سہلا, کیوں دوڑ کے پہنچتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے مسجد سہلا کے ذریعے امام کی زیارت. میدان عرفات ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. مسجد جمگران میں ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. 3 دن کے روزے اور ایک مخصوص دعا ایک اور طریقہ ہے امام کی زیارت. یہ طریقے ہیں اور انہی میں سے کچھ طریقے تھے جس کی وجہ سے پہلی مجلس کا عنوان بنا کہ امام جنازے پہ آئے. شتیتا کے جنازے پہ آئے وہ خمس دیتی. مومنہ سیستانی کی زیارت پر آئے کیونکہ حجاب کرتی. آیت اللہ اصفہانی کی زیارت کو آئے, زندگی بھر نہ غیبت کی نہ کبھی غیبت سنی. اب یہ طریقے, یہاں تک کہ طریقے تو بالکل سمجھ میں آ رہے ہیں, مگر ایک طریقہ یہ کہا کہ امام کی سسرال ڈھونڈو. اب یہ تو خود زیادہ مشکل طریقہ. امام تو شاید مل بھی جائیں, امام کی سسرال کہاں ملے گی؟ پوری کتابیں لکھ دی علماء نے. کیسے امام کی زیارت کی جائے؟ کہا امام کو تو اللہ نے طول عمر عطا کیے نمبر 1, اور غیبت امام کو دی. نہ ان کی بیوی کو طول عمر دی ہے نہ ان کو غیبت دی. اب بیوی بھی کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی ہے, ان کا ایک خاندان ہوگا. سولجر بازار کی بات آ گئی تو وہ لفظ استعمال کرتی جو سولجر بازار میں چلتا ہے کہ اس کا ایک کٹم ہوگا, تو اب خیر اس کو ڈھونڈو. اور یہ ساری چیزیں روایتیں تو نہیں کہیں گے, واقعات سے علماء نے نکالی. بھئی پہلی بیوی امام کی عبدالعزیٰ کی, نہیں عبدالعزیٰ غلط کہہ گیا, نام تو غلط ہے, حارث کی بیٹی. لیکن اب یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ماہ محرم کے بڑے اہم پیغام ابھی باقی. یہ ساری نانسنس باتیں. لیکن اب وہ چیزیں کہ جس کے پیچھے 80 سال کا علم بول رہا ہے مرجعیت کا, وہ ایک فارمولہ. ایک وہ میں نے بتایا تھا کہ امام کے جہاد کس طرح ہوگا, معصومین کی ہر کاش کو پورا کریں گے. لیکن یہ تو امام کے ظاہر ہونے کے بعد, اور امام کی زیارت پلس امام کے لشکر میں شامل ہونا. ایک بات تو کل آئی تھی لیکن وہ ایک بات تھی. اب ایک فارمولہ کہا, وہ تمام حدیثیں جس میں کسی معصوم نے یہ لفظ کہا, توجہ سے, جس میں کسی معصوم نے یہ لفظ کہا کہ جو یہ عمل کرے گا وہ جنتی بنے گا.
کاش جس کے اندر جنت کی خبر دی گئی، امام کے ظاہر ہونے کے بعد پہلی جنت تو یہ دنیا بنے گی۔ کا وہ آخرت کی جنت کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، مگر وہ لشکر امام میں شمولیت کی بھی ایک شرط ہے۔ مثلا پیغمبر کی ایک کتنی مشہور حدیث ہے، پڑھی اس لیے نہیں جاتی ہے کہ لوگوں کو ایسی حدیثیں نہیں سننا ہے کہ جس کے اندر ذمہ داری واجب کی جائے، حدیثیں وہ سننا ہے جس کے اندر گناہوں کی اجازت دے کر ہر عذاب سے بچ کے جنت میں پہنچانے کا وعدہ امام کرے۔ حدیث وہ، یہ فارمولہ کچھ لوگوں نے بنایا کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہوں گی اور وہ ساری غلط ہوں گی جس میں کوئی ذمہ داری۔ پیغمبر کا مشہور جملہ اور بہت سخت لفظ کے ساتھ، ازمنو لی ستن من انفسکم ازمنو لکم الجنہ۔ ازمن ضمانت، شیورٹی، گارنٹی، ذمہ داری۔ پیغمبر فرماتے تم 6 چیزوں کی ذمہ داری تم میرے سامنے دو، 6 چیزوں کی یقین دہانی تم مجھے کراؤ۔ ازمنو لی میرے لیے، تم ضامن بنو میرے لیے، ستن 6 چیزیں من انفسکم اپنی طرف، ازمنو لکم الجنہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ۔ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا۔ کوئی انشورنس کمپنی یا کوئی انویسٹمنٹ پلان والا آدمی آپ کے سامنے ریٹائرمنٹ پلان نہیں رکھ رہا، یا پاکستان کی زبان میں کوئی نوٹ ڈبل کرنے والا ڈبل شاہ سے وعدہ نہیں کر رہا کہ بھئی یہ کرو تو میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچا، جس کی سچائی کو ابو جہل و ابو لہب نے بھی مانا، کائنات کا سب سے بڑا امین، وہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ 6 باتوں کا تم وعدہ کرو، میں صرف ایک وعدہ کرتا ہوں، ازمنو لکم جنت، کہ جنت میں دلواؤں، یہ میری اب ذمہ داری۔ اگر جنت نہ ملے اب کہیں اور نہیں جانا، میرے پاس آنا۔ اب پیغمبر کی شان کے تو خلاف ہو جائے گا وہ سلینگ لفظ جو ہم آپ ایک دوسرے سے کہتے، یہ کرو میں گارنٹی لیتا ہوں، پورا نہ کرو میرا گریبان پکڑ لے۔ یا جیسے بعض دعاؤں میں راویوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا کہ یہ دعا کرو یہ فائدہ ہوگا، اگر یہ فائدہ نہ ہو تو ہم پہ لعنت کرو۔ راوی بھی اپنے لیے کہہ سکتے ہیں، امامت کی شان بہت بلند، اتنا جملہ کافی ہے۔ ازمنو لکم الجنہ، میں تمہارے لیے میں جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اب وہ 6 چیزیں تو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، وقت اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن بطور مثال یا دلیل ایک حدیث میں نے پیش کی۔ اس حدیث میں پیغمبر نے جنت کی ضمانت لی، کہا یہ لشکر امام میں شامل ہونے کی حدیث۔ یہ 6 چیزیں آدمی کو جنت دلواتی ہے تو اس جنت میں آخرت کی جنت بھی ہے، اس جنت میں دنیا کی جنت بھی۔ اچھا 6 میں اب آپ دیکھیے، ایک وہی چیز ہے جو 3 دن میرا موضوع بنا، اور بعض لوگوں کو لگا ہوگا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پھیلایا جا رہا۔ پیغمبر نے کہا 6 مجھ سے وعدے کرو، 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دو۔ ان میں سے ایک ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ۔ یہی تو 3 دن کا موضوع تھا کہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو حرام سے بچاؤ، یہ مجھ سے وعدہ کرو، تب میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہاں پر اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، اب واقعاً یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے، ایک دم سے آپ کو اتنے مسائل پیش آ جائیں گے کہ آپ سوچیں گے جب تک میں حرام کھا رہا تھا، حرام سن رہا تھا، حرام دیکھ رہا تھا، حرام کہہ رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک بار میں نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا، میں اس چور کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں جس کی شادی ہو گئی، اس لیے کہ بہت دفعہ میں پڑھ چکا ہوں، اور یقین کامل ہے کہ اگر میں نے 50 دفعہ پڑھا ہے تو خواتین ذاکرات نے 500 دفعہ پڑھا ہوگا، تو میں وہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں۔ لیکن ایک عام تجربہ یہ ہے، ایسے واقعات بہت سے لوگ اس لالچ میں خمس دینا شروع کرتے ہیں کہ مولانا لوگوں نے منبر پہ پڑھا ہے کہ خمس دیجیے، اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پروفٹ بڑھ گیا، آپ کو زیادہ خمس دینا ہے۔ معلوم ہے جو کچھ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ کیسا وعدہ کیا انہوں نے؟ اگر خالی اس وجہ سے خمس دیا جا رہا ہے کہ اللہ پیسہ ڈبل کرے گا تو جو ہے وہ بھی نکلے گا ہاتھ سے، بھروسہ کرو اللہ پر۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بے نمازی نے نماز شروع کی، معلوم ہے اس کا بیٹا مر گیا۔ اللہ اللہ، جب تک نماز نہیں پڑھتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز شروع کی اور گھر میں مصیبتیں۔ یہ شروع کا امتحان ہے، پیٹ میں حرام نہ جائے، فاقے ہوں۔
اچھا، اب یہاں فاقوں میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، اور وہ یہ کہ آدمی خود فاقے برداشت بھی کر دے، بیوی کہاں مانے گی؟ وہ تو کہتی ہے چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، مجھے نہیں پتا، یہ چیزیں مجھے چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں کا ماحول ذرا بدلا ہوا ہو، خود عورتیں بھی چونکہ یہاں پہ جاب کر رہی، لیکن جو ہمارے یہاں کا جملہ ہے، تو جو یہاں کا بدلا ہوا ماحول ہے وہ لوگ باہر مارکی میں سن رہے ہوں گے، وہ یہاں تو نہیں بیٹھے ہوں گے، یہاں تو وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو ہمارے آپ کے ماحول سے آئے۔ جب کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے تو شادی کیوں کی؟ اللہ سمجھے میرے ماں باپ سے کیسے فقطے سے میرا نکاح کر دیا۔ یہ وہ جملے ہیں جو روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کبھی واقعات۔ ایسے ایسے میں نے شریف گھرانوں میں اس بات پہ سیپریشن ہوتے دیکھا۔ اب پیغمبر کی وہ حدیث سنیے جس کا تھوڑا سا تعلق شب جمعہ سے بھی ہے، روح کے جاگنے سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جاگنے سے کچھ تھوڑا سا تعلق جنت کے راستے سے بھی ہے۔ اور اصل موضوع تو ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ اس کائنات کی تاریخ کا مشکل ترین دن قیامت کا دن، نام ہی اس کا ہے یوم فزع اکبر۔ اکبر سب سے بڑی مصیبت و پریشانی۔ جب وہ اللہ کے رسول کے سامنے مادی کرب وہ پہلوان آیا تھا، بہت مشہور واقعات ہیں، اس لیے آپ میرا اسٹائل دیکھتے ہوں گے، میں سرسری آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور پیغمبر سے کہا تھا کافر، عرب کا سب سے بڑا پہلوان، شاید عمر ابن عبدالعزیز سے بھی ایک ہاتھ آگے، اور آ کے اس نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی چیز سے نہ ڈرا ہوں نہ ڈروں گا، طاقت اتنی ہے میرے پاس کہ کون مجھے ڈرائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ آج تو قیامت کے دن سے بھی نہیں ڈرے؟ چند جملے قیامت کے کہے، ایسا زار و قطار رویا کہ اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا۔ پیغمبر کا انداز اور پیغمبر کے الفاظ میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن اتنا اسے خوفناک دل قرار۔ جبرائیل کا چہرہ رنگ اڑ گیا، جبرائیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جس دن جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھے ہیں دہیائے قلبی کی شکل میں، پیغمبر کے ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت دہیائے قلبی، جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی کی شکل اختیار کرتے تھے، اور پھر پہچان کے لیے جبرائیل پیغمبر کے گھر میں ایک پلر تھا، اس کو اپنی جگہ بنا لیا۔ اس جگہ پر جب کبھی دہیائے قلبی بیٹھے ہوں سارا عالم اسلام سمجھ جاتا تھا یہ پیغمبر کے پاس بیٹھنے کا دن نہیں ہے، جبرائیل آئے۔ تو اب جبرائیل بیٹھے، پیغمبر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ جبرائیل رسول خدا کے پاس دو مقصد سے آتے ہیں، کبھی وحی لے کے آتے ہیں جو کم، اور کبھی زیارت اور باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں جو زیادہ۔ تو آج جبرائیل خالی زیارت کے لیے آئے ہیں، پیغمبر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا جبرائیل کے چہرے کا رنگ اڑا، سارے بدن پر لرزہ طاری ہوا، کانپنے لگا سارا بدن، ایسا لگا جبرائیل غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ سید الملائکہ ہے جبرائیل۔ عالم اسلام کا ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو جبرائیل کو رسول خدا سے افضل مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ قرآن کی آیت مطاعن ثم امین والی اب بات پھیل رہی ہے، بہرحال فرشتوں میں سب سے بڑے۔ اور یہاں پر وہ جملہ کہہ دوں کہ شیطان کا طریقہ دیکھیے، وہ آپ نے سن لیا واقعہ، اور جبرائیل۔ اب پیغمبر جبرائیل کی حالت دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کی طرف متوجہ ہو کے وجہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک دم سے اسرافیل آئے۔ اسرافیل جبرائیل کے بعد دوسرے بڑے فرشتے، تو پیغمبر ادھر متوجہ ہو گئے کیونکہ اسرافیل آفیشل ڈیوٹی پر آئے، آج اللہ کی طرف سے آئے۔ کہا کہ اللہ نے ایک آفر کی ہے آپ کو، یہ کنجیاں لے لیجیے، چابیاں کی رنگ جس میں یہ چابیاں لگی، یہ ساری کائنات کے جتنے خزانے یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ آفر یہ کیے یا یہ لے لیجیے یا میرا بندہ بن کے زندگی گزاری۔ پیغمبر نے کہا مجھے اللہ کی عبدیت چاہیے ہے، کائنات کا اقتدار اور حکومت نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ آج بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ۔ تو یہ مجلس سنی علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی مقام عبدیت، پوری روایت۔ جبرائیل اسرافیل یہ آفر کر کے چلے۔ اب جبرائیل کی حالت ٹھیک ہوئی، جسم کا لرزہ ختم ہوا، چہرے کا جو رنگ اڑ گیا تھا واپس ہوا، اصلی رنگ آیا۔ پیغمبر نے کہا جبرائیل تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا کہ ہم آسمان کے فرشتے بھی اگر ڈرتے ہیں کسی سے تو اسرافیل سے،
ہمیں پتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی وہ اسرافیل آسمان سے اتر کے زمین پہ آئے گا اور سور پھوٹے گا. تو میں گھبرا گیا جب میں نے اسرافیل کو آتے ہوئے دیکھا کہ قیامت تو نہیں آ گئی. جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ اور معصوم فرشتوں کا سردار قیامت کا تصور کر کے ڈر رہا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں 3 عورتیں ایسی ہیں جو میدان قیامت ہر ڈر سے ہر خوف سے محفوظ رہیں. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اپنی قبر سے جب اٹھائی جائیں گی تو جنت میں داخل ہونے تک یہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رہی. اور جہاں فاطمہ ہے نہ وہاں کوئی ڈر ہے نہ وہاں کوئی خوف. کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں جہاں پہ وجود ہے سیدہ. یہ 3 عورتیں قبر سے اٹھائی جائیں گی اسی وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک میری بیٹی کے ساتھ ساتھ. یا رسول اللہ وہ کون سی 3 عورتیں؟ میرا طریقہ آپ یاد رکھیے کہ میں پوری حدیث نہیں پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہوتا. ایک جو میرے موضوع سے امراتن صبرت علی فقر زوجہا، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر رہی. جب مال حلال و حرام کی بات آئے گی اور مال حلال میں بھی خواہشات کو مختصر کرنے کی بات آئے گی تو پہلا ریزسٹنس یا اپوزیشن گھر کی عورت کی طرف سے آئے. پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھ تیرے شوہر پر واجب ہے تیری ضروریات پورا کر، لیکن کبھی کبھار ہر چیز واجب کے اسکیل پہ نہیں تولی جاتی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل مانے مجھے اپنا حق چاہیے، احسان کے مانے اچھا چلو میں چھوڑ رہا ہوں. کہا کہ فائدہ دیکھو اس کا کتنا بڑا ہے. قبر سے لے کے قیامت سے لے کے پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک یہ عورت ہر جگہ میری بیوی میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ، کیونکہ اپنے شوہر کی غربت میں اس نے صبر کیا. اس حدیث کا مطلب شوہروں کو نکھٹو یا لاپرواہ بنانا نہیں ہے، لیکن وہ ایک اسلام خالی ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مثلا دولت کی محبت دل سے نکالو. پیغمبر کہیں کہ پیٹ کو حرام سے بچاؤ، میرا وعدہ تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اور علماء کہیں کہ جنت سے مطلب دونوں جنت میں، یعنی پیغمبر کے الفاظ کو علماء کی تحقیق کے نتیجے میں اگر میں کہوں تو یہ کہوں پیغمبر فرما رہے 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جن میں ایک ہے اپنے پیٹ کو حرام سے. میری گارنٹی تمہیں آخرت کی جنت میں بھی لے جاؤں گا، تمہیں تمہارے امام زمانہ کی فوج میں بھی لے کے جاؤں گا، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں تمہیں. لیکن اس کے لیے گھر والوں کا تعاون چاہیے. اور یہاں رک کر 2 چھوٹی سی باتیں عرض کروں اور مسائل دوسری بات سے ہی مسائل کی منزل شروع ہو جائے. اور وہ یہ کہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے گھر میں فاقہ ہو اور پھر اٹھا کے دے دو یتیم و مسکین و اسیر. یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ کا ایک واقعہ سنا. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن میں شب جمعہ اکثر پھر بھی پڑھا کرتا ہوں. اب بہت پڑھا ہوا واقعہ اور پھر پڑھ رہا ہوں تو اس کو مختصر کرتا ہوں، بہت مختصر. شہر کوفہ اور غیبت کبریٰ کا واقعہ ہے، 4 یا 5ویں صدی ہجری کا. اچھا، واقعہ نقل کیا ہے علامہ ہلی کے ماموں، جو محقق ہلی کہلاتے ہیں، جو ایک اعتبار سے علامہ سے بھی بڑے عالم ہیں. ایک حدیث میں ایک واقعہ آج کل بہت مشہور ہے نا کہ امام زمانہ کی حکومت ہے ایک جزیرے میں، جزیرہ خضرا، اور اس کے اندر واقعے کے آخر میں یہ ہے کہ جو راوی وہاں سے ہو کے آئے. کہاں سے؟ جہاں امام کی حکومت. البتہ خود امام وہاں نہیں ہے، امام کے بیٹے حکومت کر رہے ہیں. اچھا، پہلا راوی جب گیا تھا، ایک کو تھوڑی واقعات ہے کئی، تو پہلا جب گیا تھا تو امام کے بیٹے ہاشم، ابراہیم، قاسم، عبد الرحمن. اور جب دوسرا گیا اس کے 200 سال بعد تو پوتوں کے پوتوں کی حکومت. جس سے میری تقریر کا شروع کا ایک جملہ اور واضح ہو گیا کہ اللہ کا طول عمر کا وعدہ زمانے کے امام سے ان کی بیوی یا ان کے بچوں کے لیے یہ معجزہ نہیں رکھا ہے اللہ نے. تو وہ تو انتقال کر گئے، ان کے بعد کی نسل آئی، بات کی. تو یہ کئی واقعات ہیں. تو اس میں جو سب سے مشہور واقعہ جزیرہ خضرا کے واقعات کئی ہیں.
یعنی وہ گرین لینڈ نہیں، گرین آئی لینڈ، جو اس میں سب سے مشہور واقعہ، جس کے راوی کو، جس نے یہ واقعہ جو خود اس مرحلے سے گزرا، مرحوم آیت اللہ خوئی نے جو علم رجال کے ماہر ہیں اس کو معتبر راویوں میں قرار دیا ہے، وہ جو واقعہ وہ مراکش سے ویسٹ میں چلا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگ میپ جب دیکھتے ہیں تو برمودا ٹرائنگل اور برمودا آئی لینڈ وہ سب تو نان سینس باتیں، بات کی کہہ رہا ہوں کہ پورا واقعہ 1 گھنٹے کا واقعہ، اس کے آخر میں راوی کہتا ہے کہ وہاں پر حکومت امام کی، اور امام کی طرف سے جو گورنرز ہیں وہ سب امام کے بیٹے اور بھتیجوں کی اولاد ہیں، مگر 5 علماء کے نام وہاں پہ ہر مرد و زن، عورت مرد بچے بوڑھے کی زبان پر، حکومت امام میں امامت کے ہوتے ہوئے بھی یہ 5 علماء ایسے ہیں جن کے نام ہر ایک کی زبان پر، اور ان میں آخری نام محقق حلی کا ہے، یعنی اتنا عظیم عالم کہ جہاں امام کی حکومت ہے وہاں بھی محقق حلی کا نام بڑے احترام اور ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، تو بہت عظیم عالم، علامہ حلی سے زیادہ بڑے عالم ہیں علم فقہ میں، ایک جملے کی تشریح کو دل چاہتا ہے مگر گھڑی کی سوئیاں اور اس سے زیادہ آپ حضرات کے جو باڈی لینگویج ہے وہ مجھے بہت روک دیتی ہے، تو بس یہ بہت جلدی انہوں نے یہ واقعہ لکھا، تو یہ واقعہ ہے 4ویں اور 5ویں کا، کیونکہ 6वीं صدی ہجری میں تو خود محقق حلی، یعنی اسلام آ چکا ہے، 11 اماموں کا زمانہ گزر چکا ہے، مرجعیت کا بھی ابتدائی مرحلہ شہر کوفہ، دنیا یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی کہاں؟ عراق میں، اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، کیونکہ مولائے کائنات یہودیوں سے بہترین تعلقات اور ٹرم سے تجارت بھی کرتے تھے، ان کے باغ میں کام بھی کرتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے، عراق میں دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے یہودی، اور بڑے وہ آرام سے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے تو خلاصہ یہ کہ عیسائی بھی اتنے ہی، اور اہل کتاب میں تیسرے بچے پارسی مجوسی، 2 خداؤں کو ماننے والے۔ اب یہ واقعہ مجوسی کا ہے، مجوسی فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ وہاں بھائی اور بہن کی شادی کی اجازت، بلکہ ریکمنڈیشن۔ اب بہت ساری اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں، لیکن بس گھڑی مجھے پھر ایک بار روک رہی، شب جمعہ ہے، دعائے کمیل بھی ہوگی، زیارت وارثہ بھی ہوگی، غم کی بڑی راتیں شروع ہیں تو آج سے تابوت بھی ہوگا، ماتم بھی زیادہ ہوگا، یہ واقعہ میرا اصل موضوع نہیں، اس کے بعد والی چیز جو ہے وہ اب تقریر کا آخری حصہ بنے گا۔ اب یہ واقعہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے 2 جملے، بہت زیادہ میں نے واقعہ پڑھا، خواتین کو تو اب آگے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی ذاکرات نے ان کو زبانی یاد کرا دیا، آپ بس یہ کہ اب یہ کہہ کے تو پھنس گیا ہوں تو ذرا اس کو مکمل کرو۔ اس محلے میں مجوسی رہتا، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی، مسلمانوں کے بہترین تعلقات ہیں یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے، مجوسی سے گھبراتے ہیں مسلمان، کیونکہ ان کے یہاں بھائی بہن کی شادی ہے، اور یہ وہ مجوسی ہے پارسی 2 خداؤں کا ماننے والا، جس نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی، دونوں سگے بھائی بہن، تو اب ایک تو یہ معلوم ہے کہ فلاں مذہب میں غلط نظریہ، پھر اس پر عمل بھی کیا ہو ہمارے سامنے، تو ایک طرح سے مسلمانوں نے اس خاندان کا بائیکاٹ کیا، اور اس حالت میں اس شہر کوفہ کے ایک مومن نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، کوئسچن مارک اسٹل، کہ جب کوئی رسول اللہ کو خواب میں یا ظاہر میں دیکھے، امام زمانہ کو دیکھے، تو وہ پہچانے گا کیسے کہ یہ رسول ہیں اور یہ امام ہیں؟ وہ اس میں ایک مسئلہ ہے جس کا جواب دینے کی آخری مجلسوں میں کوشش کروں گا۔ بہرحال اس کو یہ پہچان گیا کہ رسول ہے، آ کے کہتے میرا ایک کام کرو، وہ جو تیرا فلاں پڑوسی ہے اس کے پاس جا کے کہے کہ میں نے بچی کی دعا قبول کر لی ہے، تو جنت میں جائے۔ آج کی مجلس آپ حضرات سے رسول کا خطاب تھا، اضمن لکم الجنہ، میں تم سے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یا اس سے کہہ رہے، آنکھ کھولی، سمجھ میں نہیں آیا، اول تو ایک غیر مسلم اور ایسا کہ جس کا عمل بھی اتنا برا، بھائی اور بہن کی شادی، کیسے اس کو جنت ملے گی، اور میں کیسے جا کے کہوں نہیں؟
اگلی رات کو پھر رسول آئے، تیسری رات کو پھر آئے، چوتھی رات کو بہت جلال کے عالم میں کہا 3 دن سے تجھے ایک حکم دے رہا ہوں، تو نے میری اتنی سی بات نہیں مانی۔ پیغمبر کا جلال آنکھ کھل گئی، اب تو جانا ہی جانا۔ مگر دوسری جانب یہ ڈر بھی ہے کہ مجوسی یا پارسی جب یہ سنے گا کہ مسلمانوں کے رسول نے جنت کی بات کی ہے تو وہ تو کہاں لگا کے ہنسے، کون رسول کون جنت، مجھے نہیں چاہیے تمہارے رسول کی جنت۔ خالی الفاظ کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے آ کر کہے کہ یہ خواب دیکھا یزید نے کہا ہے کہ آپ کو جنت دلواؤں گا، میں نے کہا جہنم میں جائے یزید اور جہنم میں جائے اس کی جنت، ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جو یزید دلوائے۔ تو یہی جواب مجوسی دے گیا۔ اس کے بعد دروازے پہ نوک کیا، اس نے خود دروازہ کھولا، حیران ہو گیا مسلمان تو میرے دروازے پہ آتا ہی نہیں، یہ میرا پڑوسی کیوں آ گئے؟ گھبراہٹ کے عالم نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ اب یہ ڈر رہا ہے کہ کوئی اور محلے والا مجھے نہ دیکھ لے۔ کہا کہ کیا گھر میں بھی نہیں بلاؤ گے؟ کہا آئیے، گھر میں گیا، کیوں آئے ہو؟ گھر والے نے پوچھا، اس نے کہا بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میرے رسول نے کہا ہے میں نے بچی کی دعا قبول کر لی ہے، تجھے جنت دلواؤں، اور اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ کہا لگتا ہے۔ اور 2 جملے پیغمبر کی شان میں گستاخی کے آتے ہیں، مگر حیران ہو گئے۔ وہ تو یہ سوچ رہا ہے، اور وہاں جواب میں کیا آیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ اسلام پڑھ لیا اس نے، جس جملے پہ اس کو قہقہہ لگا کے ہنسنا چاہیے۔ پارسی اور مجوسی عام طور پہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، بمبئی کے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتا، تو اب یہ کہ واقعا یہ بھی بہت پیسے والے۔ اب یہ مسلمان ایک تو خوش ہوا، اور پھر کہا کہ وجہ بتاؤ گے کلمہ کیوں پڑھو؟ کہا کہ جو شخص ایسا جملہ سن سکتا جو سوائے میرے کسی کے علم میں نہیں ہے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا کیا جملہ؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک طرف تم رہتے ہو، دوسری طرف ایک اور مسلمان رہتا، جوان مر گئے، اس کی بیوہ ہے اور یتیم بچے، اور یہاں کون اب یتیموں کا خیال کرے؟ اپنے بچے نہیں پالے جاتے، ان کو آئی فون 6 دلوانا ہے، کب سے آرڈر لکھوائے اب تک نہیں آ سکا ہے، تو اب یہ کہا دیکھے کہ اس یتیمہ کے پاس کھانے کو روٹی ہے کہ نہیں۔ بھئی یہ کہا یتیمہ کی کھانے کی روٹی اہم ہے کہ ہمارے بچے کا آئی فون 6 ہے؟ خود ہی بتائی، ارے کہے گا آئی فون 6۔ تو خیر اب یہ مسلمان ہر دور میں ایک ایسا، وہ کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے بیوہ۔ 800 سال پہلے کا زمانہ، عورتیں جاب بھی نہیں کرتی، لکھنؤ ہوتا تو چکن کے کرتے ورتے سی لیتی، وہ لکھنؤ بھی نہیں ہے، کوفہ ہے۔ اب غرض یہ کہ عجیب حالت اس کے گھر میں، کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں معلوم۔ جب میں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تب چونکہ بارات گئی بھی ایک کمرے سے، پہنچی بھی دوسرے کمرے میں، تو اور کوئی تو تھا نہیں، ایک ریسپشن رکھا گیا جس میں دونوں انتظام مجھے کرنا۔ پارسی ہے تو اس کے سارے دوست بھی بڑے بڑے بزنس مین، پارسی لوگ زیادہ تر بزنس مین، بات بہت پھیل رہی ہے اتنا مختصر کرنے کے باوجود۔ تو میں نے سب کو بلایا، کھانے کا انتظام کیا۔ یہ کھانے بھی 40 یا 70 کورس میل ہوتا ہے پیسے والوں کے یہاں، اور بہترین کھانے پکانا، غریب کو جو دیجئے کھا کے شکریہ ادا کرے گا، پیسے والا جب تک اس میں کیڑے نہیں نکالے۔ چاول بیٹھ گئے، پتہ نہیں کون سے باورچی کو بلایا، گوشت اچھا نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں کس سستی دکان سے خرید کے لے آئے، کھائے گا بھی پیسے والا، اور یہی سارے آپ جملے کہے تو خود کھڑے ہو کے میں اپنی نگرانی میں ہی کھانا پکوا رہا، کہ اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی نہ ہو، برابر میں مکان۔ چھوٹی بچی، آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ 5 سال 6 سال کی بچی ہو، ماں سے کہتی ہے ماں آج ہمارے پڑوسی کے گھر میں کتنے اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، خوشبو آ رہی، کیا اس میں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا؟ ماں نے کہا چپ بیٹھ، اس پورے محلے میں ہمارے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے مومن بھی ہیں، آج تک کسی نے آ کے کہا کہ تم کچھ کھانا کھا لو؟ یہ تو پھر بھی دشمن خدا ہے اور دشمن رسول، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کبھی ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ آدمی کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتا۔ میں نے سوچا کہ میں 70 کورس کا میل بنوا رہا ہوں، سارے پیٹ بھروں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ اس سے اچھا کھانا اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں اور اس لیے اعتراض کر کے جائیں، اور میرے پڑوس میں ایک 5 سال کی ننھی بچی اتنی فاقے کی حالت ہے کہ کس حسرت کے ساتھ ماں سے کہہ رہی، میں بھول گیا سب،
فوراً اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بازار سے مسلمان باورچی کو لے کے آؤ. اتنا پتا تھا فاقے کر کے مر جائے گی لیکن حرام نہیں کھائے گی. مسلمان باورچی سے میں نے کہا جتنے کھانے ہیں ایک خاندان کے لیے 4-5 آدمی کے لیے سب پکاؤ اور جتنے جلد ہو سکے پکاؤ, پیسے کی پرواہ نہ کرو. تو پیسہ دیکھ, تماشا دیکھ. جب پیسہ دے رہا اب بیٹے آ گئے, بابا چلے مہمان آ چکے ہیں, کھانے کا وقت ہو گیا ہے, ہم تو استقبال کریں. بڑے آدمیوں کو تو استقبال بھی کرنا پڑتا ہے دروازے پہ, وہ الگ نہ رہتی. لیکن اب میں سب بھول گیا. کھانا تیار ہوا, کنیز کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مومنہ حجاب میں کمپرومائز نہیں کرے گی. کنیز کو برابر کے دروازے پہ خود گیا, کسی نوکر سے نہیں بھیجوایا, نوک کیا. وہ بیوہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کون؟ کوئی آتا ہی نہیں ہے اس کے یہاں ملنے کے لیے. غریب آدمی کے تو سلام کا بھی آدمی جواب نہیں دیتا کہ کچھ مانگ نہ لے. حیرت سے پوچھا. میں نے کہا بہن میں تمہارا پڑوسی, میرے بیٹے کی شادی ہے, اس کا ولیمہ میں نے کیا ہے, یہ کھانے میں نے سب تمہارے لیے تیار کرا ہے. اب ہیزیٹیشن, نہ یس کہہ رہی ہے نہ نو. جس ماں کے سامنے اس کے 4-5 یتیم بچے بھوک سے تڑپ رہے, نو کہے تو کیسے کہے اور یس کہے تو کیسے کہے؟ شریعت کا مسئلہ کہ کھانا نجس نہ ہو جائے غیر مسلم کے ہاتھ میں. میں سمجھ گئے. میں نے کہا بہن وہ باورچی باہر کھڑا ہوا, مسلمان ہے, ہر کھانا میں نے مسلمان سے پکوایا. جس کے بچے بچیاں بھوک سے بلبلا رہی, وہ کتنا صبر کرے, جبکہ اب تو کوئی حرام بات بھی نہ رہی. وہ کنیز گھر میں گئی, کھانے لے کے خوشبو پھیلی. اب جتنے بچے اور ہیں اس کے, وہ تو کھانے پہ ٹوٹ پڑے. وہی چھوٹی بچی کی آواز آئی کہ اماں یہ کتنا اچھا آدمی, میں قیامت کے دن رسول اللہ سے کہوں گی کہ اس کو جنت میں لے کے جا. نہ اس کی ماں نے سنا, نہ اس کے بہن بھائیوں نے سنا, سب کھانے میں لگے, صرف میں نے سن لی. وہ جملہ جو خالی میں نے سنا اور آج تو نے آ کر وہی جملہ بتایا کہ رسول نے کہا ہے کہ میں نے اس بچی کی دعا قبول کر لی اور تجھے جنت پہ لے کے جاؤں. اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں. اللہ آپ حضرات کو اس سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے. لیکن یہ جو اتنی شہادتیں ہیں, اور شہادتوں کے علاوہ پاکستان میں بھی یہ کتنا بڑا اس وقت مسئلہ آپ جانتے بھی ہیں میڈیا کی وجہ سے. اور بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ معلوم کل کہ ٹورنٹو میں ہوپ نام کی بھی ایک آرگنائزیشن جو آپ حضرات کے لیے اس مسئلے کو فیسیلیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے ان یتیموں تک مدد پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور غالباً بہت ہی نامنل قسم کا ڈونیشن وہ لیتے ہیں. مجھے تفصیلات نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. لیکن جہاں ایک اچھا کام ہو, اور ایسا اچھا کام جو میں اپنے موضوع کے اندر ہی رہ کے بات کر رہا ہوں, تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ آج کے اس دور جہاں ہر آدمی کو اپنا مکان اور اپنی گاڑی اور اپنے بچے اور اپنا آئی فون چاہیے, اگر کچھ نوجوان, اگر کچھ بزرگ ہیں اور آپ اس پوزیشن میں, تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیغمبر جنت کی ضمانت لے رہے ہیں. اولاد فاطمہ, یہ سیدانی تھی جس کا واقعہ, فاطمہ کے ساتھ روز قیامت جو 3 عورتیں جائیں گی, ان میں سے یہ کہ منزل اہل بیت والی ہے کہ اگر اپنے گھر میں بھی فاقہ کرنا پڑے کچھ دن کے لیے, تو وہاں دے دو کہ جن کا پورا سال کا خرچہ تمہارے 1 ہفتے کے خرچے سے بھی کم ہے. مگر اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے جو پاکستان میں بہت کثرت کے ساتھ آج کل ہے. ہندوستان کی یہ صورتحال ہوگی, لیکن جو حالات جس طرح سے دشمنان اہل بیت کے ہم دباؤ میں, وہ انڈیا کی صورتحال نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو پہلے پتہ نہیں کتنے گھروں کو پالتے, بڑی کثیر تعداد میں ان کے اپنے گھر سے خمس, زکوٰۃ اور چیریٹی جاتی. آج حالت یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کو ڈاکٹر تھا تو شہید کر دیا گیا, لائر یا وکیل تھا تو شہید کر دیا گیا, پھر پروفیسر کی جانب توجہ ہی شہید کر دیا گیا. علماء کی میں بات ہی نہیں کر رہا. آج حالت یہ ہے کہ انہیں بھیک سے گزارا کرنا پڑ رہا, اور وہ بھی نہیں مل پا رہی ہے, اس لیے کہ اس کثرت کے ساتھ وہاں پہ یہ واقعات ہیں کہ خود پاکستان کے مومنین جو بہت ماشاءاللہ اس وقت بھی بہت سخی, سب
سب کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حدیث کا جملہ بھی ہے اور یہیں سے میں اپنے آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں، مصائب پہ۔ غربت میں ایک زندگی گزار رہا اور اسی حالت میں وہ رہے، کچھ اضافہ ہو جائے وہ پھر بھی قابل برداشت، لیکن جیسا کہ خواتین کا ایک محاورہ ہے یو پی میں کہ کسی بنے ہوئے بنے بھی نہ بگڑے، عزت اور آبرو والا، آج تک دوسروں کو دینے والے، آج تک اتنے گھروں کو پالنے والے، جب آج اس کے اپنے گھر میں یتیمی آ گئی اور فاقے آ گئی۔ زینب کبریٰ کا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جناب زینب کے حوالے سے یہ ایک چیز عام طور پر ذہن متوجہ نہیں ہوتے کہ زینب کبریٰ نے کربلا میں جو امتحان دیا، باقی چیزوں کے صحت کے میں بات کر رہا ہوں بھوک اور پیاس کے امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ اپنی ماں فاطمہ زہرا والا امتحان نہیں دیا، یہ اپنی نانی خدیجہ طاہرہ کا امتحان دیا۔ کوئی تو وجہ کہ رسول اللہ نے جناب زینب کی ولادت کے وقت یہ نہیں کہا کہ میری زینب اپنی ماں کی مانند ہے، کہا کہ زینب اپنی نانی خدیجہ کی مانند۔ تو اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ خدیجہ کون؟ عرب کی ملکہ۔ بعد میں کیا زمانہ آیا کہ شیب ابی طالب میں درخت کے پتے کھا کھا کے خدیجہ نے گزارا کیا۔ یہ جو تھا یہ زینب کبریٰ کا امتحان۔ میدان کربلا میں زینب اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے تڑپتے دیکھا، مگر کربلا آنے سے پہلے زینب کی کیا حالت تھی؟ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہمیشہ سے فاقے رہے، فاطمہ کی وفات تک اس گھر میں فاقے ہی، شہزادی کے 18 سال فاقوں میں گزرے۔ وقت کم ہے، کوئی توہین آمیز لفظ آ جائے تو نظر انداز کیجیے۔ جب فاطمہ پیدا ہوئی ہے خدیجہ طاہرہ کی وہ کیفیت ہو چکی تھی۔ بابا کے گھر کے 9 سال، شوہر کے گھر کے 9 سال۔ زینب ایسی نہیں ہے، کربلا آنے سے پہلے زینب سونے اور چاندی میں کھیلا کرتی۔ زینب کے شوہر کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار۔ مولا کا وہ جملہ تو یاد ہوگا آپ کو نا کہ جب زینب کبریٰ شادی کی عمر کو پہنچی تو مولا نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زینب جیسی بیٹی کی شادی کہاں کروں؟ اگر میرے بھائی جعفر طیار کا یہ بیٹا عبداللہ نہ ہوتا، اس دنیا میں اس وقت عبداللہ کے علاوہ میری زینب کے لیے مثل اور کفو کوئی نہیں۔ یہ زینب کا رتبہ آپ سنتے ہیں اور بغیر سنے بھی آپ کو معلوم، اس سے عبداللہ ابن جعفر طیار کے رتبے کا اندازہ کریں۔ مولا نے کہا اس کائنات میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو میری بیٹی زینب کے لیے مناسب یا کفو رشتہ ہے، اور عبداللہ ابن جعفر طیار زینب کے شوہر۔ باپ کے گھر میں بے شک زینب نے فاقے دیکھے ہوں گے، توہین والے جملے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت والنٹیئری فاقے کرتے۔ شوہر کے گھر میں تو زینب سونے اور چاندی میں کھیلی۔ ایک جملہ خالی عبداللہ کے حوالے سے کہہ دوں، پورے عالم اسلام کا ایک طریقہ تھا۔ عبداللہ کے زمانے میں عالم اسلام کتنا بڑا؟ 23 آج کی جو ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہیں یہ اس وقت عالم اسلام کا مراکش، تیونس، الجزائر، لیبیا، مصر، سعودی عرب، جارڈن، سیریا، یہ اتنا بڑا عالم اسلام ہے، اور اس پورے عالم اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کی اتنی دولت تھی کہ حاکم شام معاویہ کو جب کبھی بھی بجٹ میں ڈیفیسٹ ہوتا تھا تو عبداللہ سے حکومت چلانے کے لیے قرضہ مانگا جاتا۔ کوئی ورلڈ بینک یا کوئی IMF ٹائپ کا ادارہ نہیں، ایک اکیلا آدمی عبداللہ۔ کیا دولت کی کثرت تھی کہ حکومت وقت کو جو اتنی بڑی حکومت ہے اسے قرضہ دے دی۔ اور پورے عالم اسلام کا طریقہ یہ ہے، سالوں تک عبداللہ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور کربلا کے واقعے کے بعد تک زندہ رہے۔
تو سالوں یہ طریقہ رہا کہ مسلمانوں میں کہیں بھی کسی بھی شہر میں، چاہے وہ دمشق ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، اور چاہے وہ مراکش کا کیپٹل جو آج ہے رباط وہ ہو، چاہے کاسا بلانکا، کسی بھی شہر، اگر کبھی دو مسلمانوں میں اختلاف جھگڑا ہو جائے پیسے کے معاملات، اور وہ ہوتا، میں کتنے دن کے لیے ٹورنٹو آتا ہوں، 8-10 کیس تو میرے پاس آ جاتے ہیں بزنس پارٹنر، اس نے میرا پیسہ کھایا، اس نے میرا حق دبا لیا۔ تو جب کبھی بھی مسلمانوں میں کہیں جھگڑا ہو، ارے روزانہ سینکڑوں جھگڑے ہوتے، بھائی یہ میرا حق ہے تم نے نہیں دیا، اور وہ کہے کہ نہیں تمہاری کیلکولیشن غلط ہے، تمہارا حق 100,000 نہیں ہے 50,000، یہ جو بھی ہو جھگڑے چل رہے، جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ پارٹی جو ذرا کمزور ہو، ایک لفظ کہہ دے جھگڑا ختم جھگڑا۔ وہ جس کا بہت بڑا $1 ملین کا دعویٰ ہے وہ بھی گھر چلا گیا، اگر صرف ایک جملہ کہے کہ بھائی جو بھی ہو، چلو اگر ہے بھی تمہارا حق میں نہیں دے سکتا ہوں، عبداللہ ابن جعفر طیار دے دے، ختم بات۔ اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو سامنے والی پارٹی کو بھی معلوم ہے حق ہو کہ نہ ہو، عبداللہ یقیناً جیسے ہی میں بتاؤں گا کہ آپ کا نام لیا گیا یہ رقم دے۔ لکھنؤ میں ایک محاورہ تھا، اس کی ایک تاریخ بھی ہے لیکن وقت نہیں، جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ ایک ایسا حکمران لکھنؤ میں گزرا ہے جس کے بارے میں سخاوت کے اعتبار سے بات مشہور، اور عبداللہ ابن جعفر طیار اون و محمد کے والد، ان کے بارے میں تو تاریخ میں یہ ہے کہ کوئی ان کا نام لے لے تمہیں 1 ملین چاہیے، تمہیں 5 لاکھ چاہیے، تمہیں 1 لاکھ چاہیے، حق ہو کہ نہ ہو عبداللہ تمہیں دے دیں گے، اور دے دیں گے عبداللہ۔ پورے عالم اسلام میں یہ اصول چلتا تھا، تو کہاں سے دے دے؟ عبداللہ تو معصوم بھی نہیں ہے کہ معجزے کے ذریعے سے سونا بنائیں، تو معصوم بھی نہیں بناتے تھے، لیکن کہہ رہا ہوں اتنی دولت تھی گھر میں۔ اس گھر کی رہنے والی زینب اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، زینب کا سارا گھرانہ بھوک اور پیاس کے امتحان میں ہے۔ کہاں سے زینب نے کیا دیکھا؟ 28 رجب سے پہلے جس گھر سے چلی تھی، عاشورے تک زینب کیا ماحول دیکھ رہی ہے، ذرا سوچیے۔ ایسا غیرت مند جو ایسا بنا ہوا ہے جب اس کی بگڑی، اور یہاں سے میں بات کو آگے نہیں بڑھا رہا، ورنہ تو زینب سے پوچھئے جس گھر میں سونا اور چاندی کھایا جاتا، محاورتاً کہہ رہا اتنا ہے، اس گھر کی مالکن اس لیے نماز شب قید خانے میں بیٹھ کے پڑھے کہ آنے والی غذا اتنی کم ہے کہ زینب اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دے، پھر بھی بچے بھوکے رہتے۔ اس زینب کو اللہ نے انہی عبداللہ سے 2 لال دیے ہیں، 2 شہزادے دیے ہیں، اون اور محمد۔ اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کو کاروبار میں اتنی برکت کیسے دی؟ یہ بھی بہت چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، لیکن آج نہیں، یاد رہا تو کل پڑھ دو گا۔ وہ عبداللہ ابن جعفر طیار جس کے گھر میں اس کثرت کے ساتھ دولت ہے، سننا بہت آسان۔ ایک مومن مجھے ٹورنٹو میں ایسا مل جائے جو کہے کہ میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ٹورنٹو کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب کسی کا کسی سے مالی اختلاف، خالی ایک شہر کی حد تک میں یہ سب دینے کو تیار، ایک نہیں ملے گا۔ کنجوس نہیں ہے، ایک انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا، اور عبداللہ ابن جعفر طیار۔ لیکن جب کربلا کا موقع آیا تو وہ اتنے بوڑھے ہو چکے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ تقریباً نابینا ہو چکے، تقریباً، کہ آقا حسین جب کربلا سے چلے تو بھانجوں کو الگ سے اپنے پاس بلایا، بیٹا اون، بیٹا محمد، تمہارا باپ اس وقت بہت ضعیف ہے، اپنے باپ کی خدمت کرو، اس کا ثواب زیادہ۔ یہ کہہ کے اون و محمد کو مکے میں چھوڑا، باقی سارے قافلے کو لے کے مکے سے چلے۔ مکے سے قافلہ نکلا، عام طور پہ
قافلے جب سفر شروع کر دیتے ہیں تو صبح نکلتے ہیں، شام تک چلتے ہیں، شام کو پہلی منزل دیتے ہیں۔ وہ 28 میل ہوتا ہے جس پہ اسلام میں ہے کہ نماز پسند۔ آقا حسین نے طریقہ بدلا، ابھی مکے سے نکلے ہیں 5 میل گئے ہوں گے، جہاں پہ آج مسجد تنعیم یا مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ جو مکے ہو کر آئے ہیں ان کو یاد دلا رہا ہوں۔ اتنی دور گئے ہوں گے، عباس کو بلایا، عباس پہلی منزل ہمیں یہاں لے، صرف 5 میل، کہا کہ ہمیں قیام کرنا، یہ ہماری پہلی منزل ہے، میرا خیمہ لگا۔ عباس پورے قافلے کے ان معاملات کے نگران یا انچارج ہیں، چنانچہ آقا حسین کے لیے خیمہ لگائے، اور عباس اب خیمے میں آئے۔ آقا کیا سارے اونٹ بھی بٹھا دیے جائیں، سیدانیوں کو بھی محملوں سے اتارا جائے، ان کے بھی خیمے لگائیں؟ کہا کہ نہیں عباس، ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے روکے، اور دیکھو عباس اب مجھ سے باتیں نہ کرو، باہر جاؤ، میرا مہمان آیا ہے، استقبال کر کے لاؤ۔ عباس حیران و پریشان چلے کہ ابھی ہم مکے سے نکلے بھی نہیں، ایک طرح سے تو یہ تنعیم یا مسجد عائشہ تو مکے کے اندر ہے، ابھی نکلے بھی نہیں، قیام بھی کیا اور مہمان بھی آ گئے، لیکن باہر نکلے تو دیکھ لیا مہمان کون؟ جعفر طیار کا بیٹا، زینب کبریٰ کا شوہر، اون محمد کا بابا سواری پہ بیٹھا ہے، دونوں بیٹوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ آ رہے ہیں، عمر میں بھی عباس سے بڑے ہیں، رشتے میں بھی عباس سے بڑے ہیں۔ چنانچہ عباس نے استقبال کیا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو لے کے آقا کے خیمے میں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے حسین کو دیکھا، کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا، کوفے تو نہ جانے دیتا۔ میں نے اپنے چچا تیرے بابا کے ساتھ کوفے کو اچھی طرح سے دیکھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام زمانہ، اور جو قدم اٹھاتا ہے حکم خدا سے اٹھاتا، اس لیے میں اس مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس آخری موقع پر اپنی بیوی زینب کبریٰ سے مجھے ایک بات کرنا۔ آقا حسین نے کہا عبداللہ یہ زینب کی محمل ہے، آپ کی بیوی ہے، جائیے اور جا کے بات کریں۔ وہاں زینب کبریٰ کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر آیا ہوا ہے اور اب میری محمل کی جانب آ رہا۔ زینب کے دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو میرا شوہر مجھے واپس لے جانے آیا ہو، اگر شوہر منع کر دے تو بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ تو زینب کے دل میں یہ خیال آنا ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس نہ لے جائے۔ اگر ایسا ہوا بس جیسے ہی عبداللہ قریب پہنچے، ابھی خالی سلام کیا تھا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام دیجیے۔ ادھر زینب نے تڑپ کے کہا وعلیک السلام یا بنت امی، اور پھر بات شروع ہونے سے پہلے ہی بے چین ہو کر کہا اے عبداللہ اگر مجھے واپس لے جانے آیا ہے، زینب منع نہیں کر سکتی ہے، حکم خدا کے آگے زینب نہیں بولے گی، مگر زینب واپس نہیں جائے گی، زینب کا لاشا واپس جائے گی۔ بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ شہزادی ابھی تو خالی آپ نے سوچا کہ شاید مجھے میرے بھائی سے جدا کیا جا رہا ہے تو مر جانے کی بات کر رہی ہیں، اور جب کربلا میں کل عصر عاشور حسین نے آ کے کہا زینب میرا آخری سلام لے لو، زینب الوداع، اب 55 برس کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اس وقت اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی۔ لیکن ابھی تو منزل تنعیم کی بات، زینب نے یہ جملہ کہا، عبداللہ کا سارا جسم کانپ اٹھا، ایک بار ہاتھ جوڑے اور کہا شہزادی بھلا میں یہ گستاخی کروں کہ آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آقا جہاں جا رہے ہیں وہ بڑا خطرناک دشمنوں کا علاقہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ جب مشکلات کے سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جاؤ، میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں۔ اور کیا ہے صدقے کا سامان؟ بوڑھا باپ جوان بیٹوں کو آگے کرتا ہے، اون عمر میں بڑے ہیں آگے کیے، کہا شہزادی جب آقا پہ کوئی وقت آ جائے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا، محمد کو آگے کیا، اور جب اور بڑی مصیبت آئے اپنی جانب سے اسے صدقہ کر دینا۔ یہ ہے کربلا، بوڑھے باپ
اپنے بڑھاپے کے سہارے کو سامان صدقہ بناتے ہیں. حسین کے نام پہ اون قربان، حسین کے نام پہ محمد قربان. اور آج میری خاص آپ حضرات سے درخواست ہے، اون محمد کے ماتم میں کم از کم ابتدا میں ضرور شریک ہوں. آج ان بچوں کا ماتم کرنا جن کا ماتم ان کی ماں نے بھی نہیں کیا. اب جو یہ بچے ماں کے ساتھ چلے تو سارا راستہ زینب کو اگر کبھی کوئی پریشانی ہوئی، مثلا دھوپ تیز ہے، مردوں کے چہرے جو ہیں وہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے رنگ اڑ رہا، بھوک اور پیاس کا وقت آ گیا، سفر مشکل ہو گیا، کبھی نہیں کہا حسین میرا اون بھوکا ہے، میرا محمد پیاسا ہے. جب کہا تو یہی کہ حسین دیکھتے نہیں میرا اکبر کتنا پیاسا ہے، میرا اکبر کتنا بھوکا ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں 2 مائیں گزری جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ بیٹا دنیا کچھ بھی کہے، کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ اسے آقا کہنا، اپنے آپ کو غلام کہنا. ایک ام البنین تھی جنہوں نے عباس کو بچپنے سے ہی یہ سبق یاد دلایا، دنیا کہتی رہے کہ حسین تیرا بھائی ہے لیکن عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، وہ تیرا آقا ہے، تو غلام ہے. اور ایک اون محمد ہے، زینب نے بچپنے سے سکھایا ہے، دنیا کہتی رہے اکبر تیرا بھائی ہے، اکبر کو بھائی نہ کہنا، وہ تیرا آقا ہے، تو اکبر کا غلام ہے. اور میدان کربلا میں عاشور کی وہ سے پہر قریب آ رہی ہے، 2 پہر گزر گئی اور سے پہر کے اصحاب امام مارے گئے. اب بنی ہاشم کے نوجوانوں کی باری ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے نوجوانوں کی شہادت شروع ہوئی. حضرت علی اکبر کا تابوت تو کل برآمد ہوگا لیکن اکبر کی شہادت ہو گئی، اکبر کا لاشا آ گیا. اون محمد خیمے میں آئے. اب دیکھا ماں نے چہرے پہ نگاہ بھی نہ ڈالی، بڑی ناراضگی کے عالم میں چہرہ پھیر لیا. اون گھبرا گیا، محمد پریشان ہو گیا. اماں ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے. زینب نے کہا اون و محمد تو نے قیامت میں مجھے شہزادی فاطمہ کے سامنے شرمندہ کر دیا. میرا اکبر مارا گیا اور اون زندہ رہا، محمد زندہ رہا، اکبر کا لاشا آ گیا، تیرے لاشے کیوں نہ آئے؟ شہزادوں نے ننھے ہاتھ جوڑے. اب ماں کسی سے بھی پوچھ لے، ہر بار آقا کے پاس جاتے ہیں، آقا ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے، اور حسین منع کر دیتے ہیں. ذرا سوچی اگر زینب کو حسین کے لال اکبر سے اتنی محبت ہے تو حسین کو زینب کے لال اون اور محمد سے کتنی محبت ہوگی. منع کر دیتے. زینب نے کہا بھائی منع کر رہا، اور جاؤ جا کے بھائی کو بلا کے لاؤ. شہزادے پہنچے ماموں، اماں نے بلایا. جیسے ہی حسین زینب کے خیمے میں آئے، زینب نے ایک عجیب جملہ کہا. زینب فرماتی ہے بھیا آج بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، آج جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے بیٹے سے ایک درخواست کر رہی ہے. میرے اون کو میدان میں جانے دے، میرے محمد کو میدان میں جانے دے. کم سن ہے تو کیا ہوا، ہے تو جعفر طیار کے پوتے، آج ان کو جہاد کرنے دے. حسین نے کہا زینب کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے میں نے اجازت دی، وقت کم ہے میں بات مختصر کرتا ہوں. ایک شہزادے کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، ایک شہزادے کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، اور واقعاً بہت کم سن ہے، 10 اور 11 سال کی عمر ہے، مگر ایسا جہاد کیا کہ لوگوں کو ان کے نانا حیدر کرار یاد آ گئے، لشکر یزید کو ان کے دادا جعفر طیار یاد آ گئے. یہ جعفر طیار کے پوتے، یہ حیدر کرار کے نواسے ایک عجیب جہاد کیا. عمر سعد نے کہا اے لشکر یزید انہیں چھوٹا نہ سمجھنا، عمر میں کم ہیں مگر ہے تو جعفر طیار کی اولاد، اس طرح یہ کبھی نہ مارے جائیں گے. انہیں الگ کرو، انہیں الگ کرو. درمیان میں فوج آ گئی، ایک بھائی ادھر گیا، ایک بھائی ادھر گیا. 30,000 کے لشکر نے حملہ کیا. یہ دیکھیے اون گھوڑے سے گرے، ادھر دیکھیے محمد گھوڑے سے گرے، اور لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. حسین نے آواز دی عباس ایک لاشے کو تم اٹھاؤ، ایک لاشے کو میں اٹھاتا ہوں. ادھر آقا دونوں لاشیں اٹھا کے لائے. ادھر خیموں میں، ادھر بیویوں کے کان میں خوشی کے شادیانوں کی آواز آئی. بیویوں نے بال کھول کے ماتم شروع کیا، ہائے اون، ہائے محمد. زینب نے ایک عجیب جملہ کہا،
زینب نے ایک عجیب جملہ کہا، مرزا ظفیر نے یہ بیت استعمال کی ہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے۔ بیویوں مجھے مبارکباد دو، ایک مرتبہ سامان صدقہ کام آیا، دونوں لاشیں آئے، حسین نے زینب کے سامنے دونوں شہزادوں کو زمین پہ لٹایا اور کہا زینب میں نے ایک خواہش تیری پوری کی، ایک خواہش تو میری پوری کر دے، ایک بار ان بچوں کو گلے تو لگا لے۔ جب سے کربلا آئے ہیں زینب نے اپنے بیٹوں کو گلے سے نہیں لگایا، ایک بار گلے سے لگا دے۔ زینب آگے بڑھی، ہے تو ماں نا، زینب آگے بڑھی، آن کو گلے سے لگایا، آن مر چکا ہے، آن مارا جا چکا ہے، محمد کے قریب گئی، گلے سے لگا رہی ہیں، ابھی محمد زندہ ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ایک ہی جملہ کا، اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی، اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی۔ اور زینب نے کہا ہائے میرا آن، ہائے میرا محمد۔ وہ تابوت آ گیا، کھڑے ہوئیے، زینب کو ان کے لال اور محمد کا پرسا دیجئے، ہائے آن، ہائے محمد۔ پیتی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیتی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیتی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیتی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے یا علی، بے جرم رن میں انو محمد ہوئے شہید، بے جرم رن میں انو محمد ہوئے شہید، زینب غریب ہو گئی برباد یا علی، زینب غریب ہو گئی برباد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، بے جرم رن میں انو محمد ہوئے شہید، بے جرم رن میں انو محمد ہوئے شہید، زینب غریب ہو گئی برباد یا علی، زینب غریب ہو گئی برباد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، دونوں نواسے آپ کے خون میں نہا گئے، دونوں نواسے آپ کے خون میں نہا گئے، گھر ہو گیا حسین کا برباد یا علی، گھر ہو گیا حسین کا برباد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب ناشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد
دونوں نواسے آپ کے خون میں نہا گئے، دونوں نواسے آپ کے خون میں نہا گئے۔ گھر ہو گیا حسین کا برباد یا علی، گھر ہو گیا حسین کا برباد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے حسین یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، ہے غیر حسانی ذرا کا دیکھیے، ہے غیر حسانی ذرا کا دیکھیے، آل رسول کرتی ہے فریاد یا علی، آل رسول کرتی ہے فریاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد 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 یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، آکن جیسے کیجیے امداد یا علی، آکن جیسے کیجیے امداد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد 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 یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، زینب جگر فگار کا دل چاک چاک ہے، زینب جگر فگار کا دل چاک چاک ہے، نہ شاد و نہ مراد ہے برباد یا علی، نہ شاد و نہ مراد ہے برباد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد 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 یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، دو میتیں اٹھاتے ہیں میدان سے حسین، آکن جیسے کیجیے امداد یا علی، آکن جیسے کیجیے امداد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد 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 یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، کیا پڑ گئی ہے دیکھیے افتاد یا علی، سر پیٹی ہے زینب نشاد یا علی، یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیر منہ سے صدا دیتی ہے۔
کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب، کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا 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 دیتی ہے، خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے، کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے 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 صدا دیتی ہے، کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کو علم، کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کو علم، کبھی زینب کو علم دار بنا دیتی ہے، کبھی زینب کو علم دار بنا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے، کون خاتون دوبارہ ہی کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کو علم، کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کو علم، کبھی زینب کو علم دار بنا دیتی ہے، کبھی زینب کو علم دار بنا دیتی ہے، کون خاتون جو خیموں سے صدا 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 دیتی ہے، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے، کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے، کون خاتون جو
منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کربلا کی یہ تعریف سنی ہے کوثر کربلا کی یہ تعریف سنی ہے کوثر خاک ہے اور مریضوں کو شفا دیتی ہے خاک ہے اور مریضوں کو شفا دیتی ہے کون خاتون جو کہ منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو کہ منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کانپ اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب کتنے پیارے ہیں تیرے آن محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی الوداع سید ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا ایک ہی پڑھو کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون کون خاتون جو ہے کون خاتون جو ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو ہے منہ سے صدا دیتی ہے مسندی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ کنا ہے مسندی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ کنا ہے مسندی غربت
تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے ہے، محسن دی گناہ یثرب میں روئے مقتل میں روئے، یثرب میں روئے مقتل میں روئے، مظلوم کربل وہ تیری ماں ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن ہاں اپنے لہو سے دین خدا کو تا حشر بخشی ایسی بقا ہے، اپنے لہو سے دین خدا کو تا حشر بخشی ایسی بقا ہے، سب ہی تو تیرے ممنون مرسل، ممنون تیرا خود لا مکان ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، یثرب میں روئے مقتل میں روئے، یثرب میں روئے مقتل میں روئے، مظلوم کربل وہ تیری ماں ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت الوداع کرو اپنے لہو سے دین خدا کو تا حشر بخشی ایسی بقا ہے، سب ہی تو تیرے ممنون مرسل، سب ہی تو تیرے ممنون مرسل، ممنون تیرا خود لا مکان ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ گناہ ہے، اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے
اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر شے نوحہ کنا ہے اے محسن یثرب میں روئے مقتل میں روئے یثرب میں روئے مقتل میں روئے مظلوم میں کربل وہ تیری ماں ہے اے محسن دی غربت میں تیری عالم کی ہر الوداع اے محسن دی حسرت سے دیکھا لگتے جگر کو تیار کر کے اپنے پتر کو جا دین پہ ہو قربان بیٹا جا دین پہ ہو قربان بیٹا رو رو کے کہتی اصغر کی ماں ہے اے محسن Oh, sorry,